محترمہ فاطمہ حسن صاحبہ پاکستان کی ایک ایسی شاعرہ ہیں کہ انہوں نے جتنا کچھ لکھا ہے اسی بنیاد پر وہ عالمی نسائی ادب کا ایک معتبر حصہ بن چکی ہیں۔ مجھے سن 1991 میں ان کا نمک کھانے کا موقع ملا ہے۔ آج وہ میرے ملک تشریف لائی ہیں تو میں ان کا استقبال کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ اپنے اشعار سے مشاعرے کے باوقار کریں۔ صاحب صدر کی اجازت سے غالب انسٹیٹیوٹ میں غالب کی زمین میں ایک غزل۔ جن خواہشوں کو دیکھتی رہتی تھی خواب میں، جن خواہشوں کو دیکھتی رہتی تھی خواب میں، اب لکھ رہی ہوں ان کو حقیقت کے باب میں۔ کیا کہنے؟ اب لکھ رہی ہوں ان کو حقیقت کے باب میں۔ ایک جھیل کے کنارے پرندوں کے درمیان، ایک جھیل کے کنارے پرندوں کے درمیان، پرندوں کے درمیان سورج کو ہوتے دیکھا تھا تحلیل آب میں۔ واہ ایک واہ، جھیل کے کنارے پرندوں کے درمیان سورج کو ہوتے دیکھا تھا تحلیل آب میں۔ اور خوابوں پہ اختیار نہ یادوں پہ زور ہے، خوابوں پہ اختیار نہ یادوں پہ زور ہے، کب زندگی گزاری ہے اپنے حساب میں۔ واہ خوابوں واہ پہ اختیار نہ یادوں پہ زور ہے، کب زندگی گزاری ہے اپنے حساب میں۔ ایک ہاتھ اس کا جال پہ پتوار ایک میں، ایک ہاتھ اس کا جال پہ پتوار ایک میں، اور ڈوبتا وجود میرا سیل آب میں۔ ایک ہاتھ اس کا جال پہ پتوار ایک میں، اور ڈوبتا وجود میرا سیل آب میں۔ ایک ہاتھ اس کا جال پہ پتوار ایک میں، اور ڈوبتا وجود میرا سیل آب میں۔ پروائی چل کے اور بھی وحشت بڑھا گئی، کیا کہنے؟ واہ پروائی واہ واہ چل واہ، کے اور بھی وحشت بڑھا گئی، ہلکی سی آ گئی تھی کمی اضطراب میں۔ واہ پروائی واہ چل واہ، کے اور بھی وحشت بڑھا گئی، ہلکی سی آ گئی تھی کمی اضطراب میں۔ آزاد ہوں تو باغ کا موسم ہی اور ہے، آزاد ہوں تو باغ کا موسم ہی اور ہے، خوشبو ہے تیز رنگ بھی گہرا گلاب میں، واہ خوشبو ہے واہ واہ تیز واہ، رنگ بھی گہرا گلاب میں۔ اور دیکھو جنوں میں ان کے کھلونے نہ توڑنا، بہت دیکھو اچھے جنوں بہت میں اچھے، ان کے کھلونے نہ توڑنا، تم کو رقم کریں گے یہ بچے کتاب میں۔ کیا کہنے؟ واہ 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 دیکھو واہ جنوں واہ میں واہ ان واہ، کے کھلونے نہ توڑنا، دیکھو جنوں میں ان واہ کے واہ واہ، کھلونے نہ توڑنا، تم کو رقم کریں گے یہ بچے کتاب میں۔ بہت اچھے، اور واہ 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 واہ، چند اشعار اور ایک غزل سے۔ عنایت۔ جاتا ہے جو گھروں کو وہ رستہ بدل دیا، جاتا ہے جو گھروں کو وہ رستہ بدل دیا، آندھی نے میرے شہر کا نقشہ بدل دیا۔ جاتا ہے جو گھروں کو وہ رستہ بدل دیا، آندھی نے میرے شہر کا نقشہ بدل دیا، پہچان جن سے تھی وہ حوالے مٹا دیے، پہچان جن سے تھی وہ حوالے مٹا دیے، اس نے کتاب ذات کا صفحہ بدل دیا۔ بھائی واہ 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 پہچان واہ، جن سے تھی، بھائی فاطمہ حسن صاحبہ زندہ باد، کیا کہنے؟ پہچان واہ جن واہ، سے تھی وہ حوالے مٹا دیے، اس نے کتاب ذات کا صفحہ بدل دیا۔ اور کتنا عجیب ہے وہ مصور کے غور سے، کتنا عجیب ہے وہ مصور کے غور سے، دیکھے جو خد و خال تو چہرہ بدل دیا۔ بھائی واہ 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 واہ، کتنا عجیب ہے وہ مصور کے غور سے، دیکھے جو خد و خال تو چہرہ بدل دیا۔ اور وہ کھیل تھا مذاق تھا یا خوف تھا کوئی، وہ کھیل تھا مذاق تھا یا خوف تھا کوئی، ایک چال چل کے اس نے جو مہرہ بدل دیا۔ ارے واہ ایک واہ چال واہ چل واہ کے واہ 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 وہ واہ، کھیل تھا مذاق تھا یا خوف تھا کوئی، واہ ایک چال چل کے اس نے جو مہرہ بدل دیا۔ اور کرتا رہا اسیری کے احساس کو شدید،
کرتا رہا اسیری کے احساس کو شدید، زنجیر کھول دی کبھی پہرا بدل دیا۔ واہ کرتا واہ رہا واہ واہ، کرتا رہا اسیری کے احساس کو شدید، زنجیر کھول دی، کرتا رہا اسیری کے احساس کو شدید، زنجیر کھول دی کبھی پہرا بدل دیا۔ جاتا ہے جو گھروں کو وہ رستہ بدل دیا، آندھی نے میرے شہر کا نقشہ بدل دیا۔ اور کیا ڈھونڈتے ہو آنکھ کی تحریر میں کیا ہے، ذوق کی ضمیر میں کیا ڈھونڈتے ہو آنکھ کی تحریر میں کیا ہے، ایک خواب ہے بس خواب کی تعبیر میں کیا ہے۔ واہ ایک واہ، خواب ہے بس خواب کی تعبیر میں کیا ہے، ایک بزم خیالی کو سجایا ہے ہنر سے، ایک بزم خیالی کو سجایا ہے ہنر سے، یادوں کے خد و خال ہے تصویر میں کیا ہے۔ ارے واہ یادوں کے واہ خد و واہ واہ، خال ہے، ایک تصویر بزم میں خیالی کیا؟ کو سجایا ہے ہنر سے، یادوں کے خد و خال ہے تصویر میں کیا ہے۔ اور وہ ہجر کی وحشت ہے کہ بتلا نہ سکی میں، وہ ہجر کی وحشت ہے کہ بتلا نہ سکی میں، الفاظ میں جذبات میں تاثیر میں کیا ہے۔ ارے واہ واہ الفاظ واہ میں واہ، جذبات میں تاثیر میں کیا ہے، وہ ہجر کی وحشت ہے کہ بتلا نہ سکی میں، الفاظ میں جذبات میں تاثیر میں کیا ہے۔ اور خوش رہتی ہوں مچھلی کی طرح شیشے کے گھر میں، کیا کہنے، خوش واہ رہتی واہ ہوں، واہ واہ، خوش رہتی ہوں مچھلی کی طرح شیشے کے بہت گھر میں، اچھے، واہ اب واہ۔ اس سے زیادہ میری تقدیر میں ارے کیا ہے۔ واہ 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 واہ، بھائی واہ 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 خوش واہ واہ واہ، شاعری ہو گئی، کیا کہنے، خوش واہ رہتی واہ ہوں، واہ واہ۔ خوش رہتی ہوں مچھلی کی طرح شیشے کے گھر میں، اب اس سے خوش زیادہ رہتی میری تقدیر میں اب کیا اس سے ہے۔ زیادہ میری تقدیر میں بھائی کیا زندہ ہے۔ باد۔ خوش رہتی ہوں مچھلی کی طرح شیشے کے گھر میں، اب اس سے زیادہ میری تقدیر میں کیا ہے۔ اور جی چاہے تو رک جاؤ میرے شہر میں کچھ روز، جی چاہے تو رک جاؤ میرے شہر میں کچھ روز، جانے کے لیے آئے ہو تاخیر میں کیا ہے۔ آئے ہے، جی چاہے واہ تو واہ واہ، جی چاہے تو جی چاہے تو رک جاؤ میرے شہر میں کچھ روز، جانے کے لیے آئے ہو تاخیر میں کیا ہے۔ اور شعر سنیے، دیوانگی لے جائے گی منزل کی طرف اب، واہ واہ واہ، دیوانگی لے جائے گی منزل کی طرف اب، دیوار گرا دی ہے تو زنجیر میں کیا ہے۔ بھائی واہ 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 واہ، دیوانگی لے جائے گی منزل کی طرف اب، دیوانگی لے جائے گی منزل کی طرف اب، دیوار گرا دی ہے تو زنجیر میں کیا ہے، دیوار گرا دی ہے تو دیوانگی لے جائے گی منزل کی طرف اب، دیوار گرا دی ہے تو زنجیر میں کیا ہے۔ اور تضمین ہے استاد ذوق کی، وہ روگ ہے یہ عشق کے جا لے کے ٹلے گا، کیا وہ کہنے، روگ ہے یہ عشق کے جا لے کے ٹلے گا، ذوق تدبیر نہ کر فائدہ تدبیر میں کیا ہے۔ بہت اور اچھے، خوش بہت رہتی ہوں مچھلی کی طرح شیشے کے گھر میں، اب اس سے زیادہ میری تقدیر میں کیا ہے۔ بھائی بہت شکریہ۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ اب آئیے اس مشاعرے کے روح رواں ایک علمی اور ادبی شخصیت، غالب انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر محترم شاہد ماحولی سے میں گزارش کروں ان مصروں کے ساتھ کہ خاموشی پر نہ فقرے چست کیجے، بڑے حاضر جوابوں میں پلی ہے، غزل کا گھر کراچی ہے نہ دلی، یہ ہم خانہ خرابوں میں پلی ہے۔ جناب شاہد ماحولی صاحب۔ مطلع ہے شاہد بھائی، کہ سرد راتوں میں بھی شعلہ سا جگہ رکھتے تھے، کیا کہنے، سرد راتوں میں بھی، سرد راتوں میں بھی شعلہ سا جگہ رکھتے تھے، وہ بھی کیا دن تھے کہ ہنگامہ بپا رکھتے تھے۔ بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے۔ سرد راتوں میں بھی شعلہ سا جگہ رکھتے تھے، وہ بھی کیا دن تھے کہ ہنگامہ بپا رکھتے تھے، ایسی تعمیر کی خواہش تھی کہ تخریب نہ ہو، کیا کہنے، واہ واہ واہ، ایسی تعمیر کی خواہش تھی کہ کہ تخریب نہ ہو، ایک خوابوں کا محل
دل میں سجا رکھتے تھے۔ واہ 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 واہ، ایسی تعمیر کی خواہش تھی کہ تخریب نہ ہو، ایک خوابوں کا محل دل میں سجا رکھتے تھے۔ وقت نے، شعر سنیے گا، عطاؤ عنایت، کہ وقت نے توڑ دیا سارے سرابوں کا طلسم۔ بہت اچھے، وقت نے توڑ دیا سارے سرابوں کا طلسم، ظرف رکھتے تھے کبھی ہم بھی انا رکھتے تھے۔ وقت نے توڑ دیا سارے سرابوں کا طلسم، ظرف رکھتے تھے کبھی ہم بھی انا رکھتے تھے۔ بہت اچھے۔ راز سب میرے شب و روز کے ظاہر تھے مگر، راز سب میرے شب و روز کے ظاہر تھے مگر، دل کے آئینے میں ایک عکس چھپا رکھتے تھے۔ واہ دل کے آئینے میں راز سب میرے شب و روز کے ظاہر تھے مگر، دل کے آئینے میں ایک عکس چھپا رکھتے تھے۔ مقطع ہے کہ ہم بھی شامل تھے اسی بزم فغاں میں شاہد، کیا کہنے، واہ واہ سنیے واہ گا۔ واہ، کہ ہم بھی شامل تھے اسی بزم فغاں میں شاہد، اپنا انداز مگر سب سے جدا رکھتے تھے۔ بھائی بہت اچھے، ہم بھی بہت شامل تھے اچھے۔ اسی بزم فغاں میں شاہد، کہ ہم بھی شامل تھے اسی بزم فغاں میں شاہد، اپنا انداز مگر سب سے جدا رکھتے تھے۔ سرد راتوں میں بھی شعلہ سا جگہ رکھتے تھے، وہ بھی کیا دن تھے کہ ہنگامہ بپا رکھتے تھے۔ 3-4 شعر اور سن لیں عطاؤ عنایت، کہ مطلب ہے کہ فغان درد وہی ہے، فغان درد وہی ہے، وہ ساز نغمہ بھی، فغان درد وہی ہے، وہ ساز نغمہ بھی، اسی سے جنگ رہی ہے اسی کو چاہا بھی۔ ارے واہ 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 واہ، فغان درد وہی ہے، وہ ساز نغمہ بھی، اسی سے جنگ رہی ہے اسی کو چاہا بھی۔ زمانہ بیت گیا جس کو یاد آئے ہوئے، زمانہ بیت گیا جس کو یاد آئے ہوئے، وہی خیالوں میں خوابوں میں ہے سمایا بھی۔ زمانہ بیت گیا جس کو یاد آئے ہوئے، وہی خیالوں میں خوابوں میں ہے سمایا بھی۔ وہ شور ہے کہ اب آتی نہیں صدا دل کی، وہ شور ہے کہ اب آتی نہیں صدا دل کی، وہ روشنی ہے کہ ملتا نہیں ہے سایہ بھی۔ کہ وہ شور ہے کہ اب آتی نہیں صدا دل کی، وہ روشنی ہے کہ ملتا نہیں ہے سایہ بھی۔ شعر سنیے گا، کہ اسی تضاد میں گزری ہے زندگی اپنی، اسی تضاد میں گزری ہے زندگی اپنی، اسی تضاد میں گزری ہے زندگی اپنی، وہی جو دشمن جاں ہے وہی مسیحا بھی۔ ارے واہ 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 واہ، اسی تضاد میں گزری ہے زندگی اپنی، وہی جو دشمن جاں ہے وہی مسیحا بھی۔ مقطع ہے کہ جو ہم سفر بھی ہمارا نہ بن سکا شاہد، کیا جو ہم سفر بھی ہمارا نہ بن سکا شاہد، ہمارے خیمہ دل میں وہی ہے ٹھہرا بھی۔ بہت اچھے، بہت کہ اچھے، جو ہم سفر بھی ہمارا نہ بن سکا شاہد، ہمارے خیمہ دل میں وہی ہے ٹھہرا بھی۔ فغان درد وہی ہے، وہ ساز نغمہ بھی، اسی سے جنگ رہی ہے اسی کو چاہا بھی۔ شکریہ صاحب۔ محترم کشمیری لال ذاکر، کئی تہذیبوں پر ان کی نظر ہے، کئی زبانوں کے علم سے ان کی واقفیت، 6 دہائیوں پر مشتمل ان کی شعری خدمات۔ میں بہت ادب سے انہیں آواز دے رہا ہوں کہ محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پر گایا نہیں جاتا۔ آئیے محترم کشمیری لال ذاکر صاحب۔ عرض کرتا ہوں کہ جئیں گے تازہ گلاب بن کر، یہ طے ہوا تھا۔ ارے واہ 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 واہ، جئیں گے تازہ گلاب بن کر، یہ یہ طے ہوا ہوا تھا، تھا۔ مریں گے خوشبو کا خواب بن کر، یہ طے، جئیں گے تازہ گلاب بن کر، یہ طے ہوا تھا۔ مریں گے خوشبو کا خواب بن کر، یہ طے ہوا تھا۔ واہ 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 واہ، نہ تم سے کوئی سوال ہوگا عنایتوں کا، سنیے ذرا۔ نہ تم سے کوئی سوال ہوگا عنایتوں کا، سوال ہوگا عنایتوں کا، سنوں گا سب کچھ جواب بھر کر، یہ طے۔ ارے واہ 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 واہ، نہ تم سے کوئی سوال ہوگا عنایتوں کا،
سنوں گا سب کچھ جواب بن کر یہ طے ہوا تھا گلوں کے چہروں سے سارے شبنم سمیٹ لیں گے تاکہ سب سنیے گلوں کے چہروں سے سارے شبنم سمیٹ لیں گے چھنیں گے پھر وہ شراب بن کر یہ طے ہوا واہ 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 گلوں کے چہروں سے سارے شبنم سمیٹ لیں گے چھنیں گے پھر وہ شراب بن کر یہ طے ہوا اور آخری شعر سنیے کہ پڑھوں گا تم کو انور صاحب یہ ہاں میں بہت توجہ سے سن رہا ہوں پڑھوں گا میں تم کو لکھوں گا تم کو یہ فیصلہ تھا ہاں ہاں واہ 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 پڑھوں گا تم کو لکھوں گا تم کو یہ فیصلہ تھا رہو گے میری کتاب بن کر یہ طے ہوا تھا واہ 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 پڑھوں گا تم کو لکھوں گا تم کو یہ فیصلہ تھا رہو گے میری کتاب بن کر یہ طے ہوا تھا کیا کہنے ہیں جئیں گے تازہ گلاب بن کر یہ طے ہوا تھا مریں گے خوشبو کو خواب بن کر یہ طے ہوا حضرات میں نہایت ہی سنجیدگی کے ساتھ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں صرف اس لیے کہ جناب انور جلال پوری صاحب کے بارے میں بہت سی باتیں کہوں مجھے صرف ایک شعر اپنے دوست شہپر رسول کا یاد آتا ہے اور ایسی شخصیات جتنی بھی ہیں ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ شعر کافی ہے ان کے تعارف کے لیے کہ اس کی باتیں کیا کرتے ہو وہ لفظوں کا بانی ہے اس کی باتیں کیا کرتے ہو وہ لفظوں کا بانی ہے اس کے کتنے لہجے ہیں اور ہر لہجہ لافانی ہے حضرات میں چاہتا ہوں کہ انور جلال پوری صاحب کو زحمت سخن دوں وہ آئیں اور اپنے کلام سے نوازیں آپ ان کی نثری باتیں بہت ہی اطمینان اور سکون سے سن رہے تھے اور اب ان کے شعر بھی سماعت فرمائیں جناب انور جلال پوری میرا تعارف صرف اتنا ہے کہ میں ایک چراغ ہوں دیوار ہے نہ چھت میری ہوائیں کرتی ہیں پھر بھی مخالفت میری میں ایک چراغ ہوں دیوار ہے نہ چھت میری ہوائیں کرتی ہیں پھر بھی مخالفت میری میں بادشاہ ہوں گزرے ہوئے زمانے کا سمٹ کے رہ گئی ایک گھر میں سلطنت میری دوستو یہ میرا تعارف نہیں ہے اس زبان کا تعارف ہے جس کا میں ادنا سا شاعر ہوں اب سن لیجئے دو شعر سوچتا ہوں کہ تیرے پیار کا تحفہ کیا ہے سوچتا ہوں کہ تیرے پیار کا تحفہ کیا ہے تیرے پتھر سے میرے زخم کا رشتہ کیا ہے تیرے پتھر سے میرے زخم کا رشتہ کیا ہے اور ایک شعر کے لیے محترم کہ شادماں لوگو میرے زخم سے دلچسپی کیوں شادماں لوگو میرے زخم سے دلچسپی کیوں اس کا پتھر ہے میرا سر ہے تمہارا کیا شادماں لوگو شادماں لوگو شادماں لوگو میرے زخم سے دلچسپی کیوں شادماں لوگو میرے زخم سے دلچسپی کیوں اس کا پتھر ہے میرا سر ہے تمہارا کیا ہے اس کا پتھر ہے میرا سر ہے تمہارا کیا ہے ایک غزل سن لیجئے میں ایک شاعر ہوں میرا رتبہ نہیں کسی بھی وزیر جیسا میں ایک شاعر ہوں میرا رتبہ نہیں کسی بھی وزیر جیسا مگر میرے فکر و فن کا پھیلاؤ تو ہے بر صغیر جیسا میں ایک شاعر ہوں میرا رتبہ نہیں کسی بھی وزیر جیسا مگر میرے فکر و فن کا پھیلاؤ تو ہے بر صغیر جیسا میں ظاہری رنگ روپ سے ایک بار دھوکہ بھی کھا چکا ہوں میں ظاہری رنگ روپ سے ایک بار دھوکہ بھی کھا چکا ہوں وہ شخص تھا بادشاہ دل کا جو لگ رہا تھا فقیر جیسا میں ظاہری رنگ روپ سے ایک بار دھوکہ بھی کھا چکا ہوں وہ شخص تھا بادشاہ دل کا جو لگ رہا تھا فقیر جیسا تمہیں یہ ضد ہے کہ شاعری میں تم اپنے اسلاف سے بڑے ہو تمہیں یہ ضد ہے کہ شاعری میں تم اپنے اسلاف سے بڑے ہو اگر یہ سچ ہے تو پھر سنا دو بس ایک ہی شعر میر جیسا تمہیں یہ ضد ہے شاعری میں تم اپنے اسلاف سے بڑے ہو اگر یہ سچ ہے تو پھر سنا دو بس ایک ہی شعر میر جیسا اور ہماری تاریخ کے سفر میں مسافر ایسا بھی ایک ہوا ہے
ہماری تاریخ کے سفر میں مسافر ایسا بھی ایک ہوا ہے جو کارواں کا تھا میر لیکن سفر میں تھا راہگیر جیسا. ہماری تاریخ کے سفر میں مسافر ایسا بھی ایک ہوا ہے جو کارواں کا تھا میر لیکن سفر میں تھا راہگیر جیسا. دلی میں مشاعرہ ہو رہا عالمی مشاعرہ، تو ایک غزل دلی پر سن لیجئے. کچھ یقین کچھ گمان کی دلی، کچھ یقین کچھ گمان کی دلی، انگنت امتحان کی دلی. کچھ یقین کچھ گمان کی دلی، انگنت امتحان کی دلی. مقبرے تک نہیں سلامت اب، مقبرے تک نہیں سلامت اب، تھی کبھی آن بان کی دلی. مقبرے تک نہیں سلامت اب، تھی کبھی آن بان کی دلی. اور ایک شعر سن لیجئے، شاید یہ ہم سب کا پوری نسل کا کرب ہے کہ خواب، قصہ، خیال، افسانہ. خواب، قصہ، خیال، افسانہ، ہائے اردو زبان کی دلی. خواب، قصہ، خیال، افسانہ، خواب، قصہ، خیال، افسانہ، ہائے اردو زبان کی دلی. اور ایک شعر اور ملک کی تقسیم کے بعد جو دلی کا حال ہوا ہے اس کرب کو سن لیجئے ایک شعر میں کہ خواب، قصہ، خیال، افسانہ، ہائے اردو زبان کی دلی. اور بے زبانی کا ہو گئی ہے شکار، بے زبانی کا ہو گئی ہے شکار، اسد اللہ خان کی دلی. بے زبانی کا ہو گئی ہے شکار، بے زبانی کا ہو گئی ہے شکار، بے زبانی کا ہو گئی ہے شکار، اسد اللہ خان کی دلی. اور اہل دل اس کو دل سمجھتے ہیں، اہل دل اس کو دل سمجھتے ہیں. یہ ہے ہندوستان کی دلی. سن 1976 عیسوی 6 نومبر کا تاریخی دن ہے، بلکہ تاریخی شب ہے. لکھنؤ میں ایک بہت بڑا مشاعرہ ہو رہا ہے. صدر جمہوریہ فخر الدین علی احمد صاحب اس کا افتتاح فرما رہے ہیں. میرے استاد محترم ڈاکٹر ملک زادہ نے خود پیچھے ہو کر مجھے آگے کر دیا، مجھ سے اس کی نظامت کرائی. فخر الدین علی احمد عزت مآب صدر جمہوریہ کی تقریر کے بعد میری تقریر ہوئی، پھر میں نے نظامت شروع کی. اپنے محترم بھائی زبیر رضوی کو میں نے آواز دی. ان کی آواز، ان کا ترنم پہاڑوں سے اترتے ہوئے آبشار کی طرح. میں نے کسی اتنی بڑی شخصیت جو صدر جمہوریہ ہند ہو اسے بہت ڈوب کر، بہت کھو کر کسی شخص کو مسلسل داد دیتے ہوئے پہلی بار اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. یہ ہیں جناب زبیر رضوی، جن کا کلام سنیے گا تو یہ محسوس ہوگا کہ جیسے کوئی دوشیزہ اپنے دست حنائی میں پھول کی پنکھڑی لے کر چاند کی پیشانی پر لفظ محبت لکھ رہی ہو. ہم جو ایک سلسلہ لغزش پا رکھتے تھے، کیا کہنے؟ ہم جو ایک سلسلہ لغزش پا رکھتے تھے اور زاہد شہر کو جی بھر کے خفا رکھتے تھے. واہ واہ ہم واہ. جو ایک سلسلہ لغزش پا رکھتے تھے، زاہد شہر کو جی بھر کے خفا رکھتے تھے، اور اب تو ہمسائے بھی ناموں سے نہیں ہیں واقف. شاہد اب تو ہمسائے بھی ناموں سے نہیں ہیں واقف. ایک ہم تھے کہ زمانے کا پتہ رکھتے تھے. کیا کہنے؟ واہ 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 زبیر بھائی، واہ 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 واہ. اب تو ہمسائے بھی ناموں سے نہیں ہیں واقف. ایک ہم تھے کہ زمانے کا پتہ رکھتے تھے. اور یہاں بہت ذکر ہوا کار عشق کا بھی اور عشق کرنے کا بھی. یہ انور جمال نے، یہ جلال پوری نے یہ باتیں کہی تھیں. میرا شعر سن لیے کہ عشق بھی کرتے تھے، عشق بھی کرتے تھے اور کار جہاں بھی کرتے. کیا کہنے؟ واہ عشق واہ. بھی کرتے تھے اور کار جہاں بھی کرتے. زندگی ہم تجھے
गुलजार बना रखते थे। है इश्क भी करते थे और कारी जहाँ भी करते, ज़िंदगी हम तुझे गुलजार बना रखते थे। और आखिरी शेर है कि अपने पतझड़ से गुज़रते हुए लोगों के लिए। ये अमजदुल इस्लाम दो बहुत बड़ी शख्सियत हैं पाकिस्तान की, मेरे दोस्तों में हैं अताउल्लाह कासमी और अमजद। अमजद एक बहुत बड़ा नाम है और अताउल्लाह कासमी पे तो तंज़ो मिज़ाह ख़त्म है पाकिस्तान में। उन दोनों की नज़र कर रहा हूँ कि अपने पतझड़ से गुज़रते हुए लोगों के लिए रोक कर काफ़िले बादी सबा रखते थे। अपने पतझड़ से गुज़रते हुए लोगों के लिए रोक कर काफ़िले बादी सबा रखते थे। काफ़िले बादी सबा रखते थे। दिल्ली के लिए दो नज़में आपकी सुना रहा हूँ कि मुझे ये यकीन था कि जब मैं सुनाऊंगा इस शहर को शब के पहलू में किस तरह पाया है मैंने, तो सब लोग हैरत से मुझको तकेंगे। भरी प्यालियाँ चाय की हाथ से छूट कर गिर पड़ेंगी, निगाहों में गहरी उदासी के बादल उमड़ने लगेंगे और नए माशरे की बदआमालियों और बदचलियों पर बड़े सख्त लहजे में तनकीद होगी। मगर कोई प्याली न हाथों से छूटी, न गहरी उदासी निगाहों में उमड़ी। नए माशरे की बदआमालियों और बदचलियों पर सुना सिर्फ इतना, अभी तुमको इस शहर के जानने में कई दिन लगेंगे। अरे वाह 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 वाह, वाह। अभी तुमको इस शहर के जानने में कई दिन बहुत अच्छे जुबैर भाई, क्या कहने, वाह वाह वाह। जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा। किसी चिराग का कोई मकान नहीं होता। ज़िंदगी का कोई भी मैदान हो, कुछ लोग चलते हैं तो धूल पर नक़ूश कदम बनाते हैं, हवा आती है उड़ा ले जाती है। कुछ लोग गीली ज़मीन पर चलते हैं, नक़ूश कदम बनते हैं, बारिश आती है मिट जाया करते। लेकिन कुछ लोगों को सलीका होता है पत्थरों पर नक़ूश कदम बनाने का, जिसे न हवा मिटा पाती है न बारिश। हमारी शायरी में, हमारी गज़ल में पिछले 50 वर्षों पर से प्रोफेसर वसीम बरेलवी जो है पत्थरों पर नक़ूश कदम बना रहे हैं। मैं उन्हें आवाज़ दे रहा हूँ। ख़वातीन व हज़रात, नेहरू सेंटर बम्बई और गालिब इंस्टीट्यूट दिल्ली के ये दो मुशायरे ऐसे हैं कि जिनमें हाज़िर होना मैं अपनी अदबी ज़िम्मेदारी समझता हूँ। आइए मैं शाहिद साहब के हुक्म की तामील करूँगा और सिर्फ दो बहरों में चंद शेर गालिब की ज़मीन में पेश करने की इजाज़त चाहता हूँ। मतला नज़र है पाकिस्तानी दोस्तों की। मतला यूँ है कि चलो हम ही पहल कर दें, चलो हम ही पहल कर दें कि हमसे बदगुमा क्यों हो। बहुत अच्छे, वाह वाह वसीम भाई। दिल्ली में मिसरा पढ़ूंगा, दूसरा मुलाजा कीजिएगा। चलो चलो हम ही पहल कर दें कि हमसे बदगुमा क्यों हो, कोई रिश्ता ज़रा सी ज़िद की खातिर रायगा क्यों। चलो हम ही पहल कर दें कि हमसे बदगुमा क्यों हो, कोई रिश्ता ज़रा सी ज़िद की खातिर रायगा क्यों, कोई रिश्ता ज़रा सी ज़िद की खातिर रायगा क्यों हो। सवाल आखिर किसी दिन देखना हम ही उठाएंगे, वाह वाह। सवाल आखिर किसी दिन देखना हम ही उठाएंगे। न समझे जो ज़मीं के गम वो अपना आसमां क्यों हो। क्या कहने, वाह 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 वाह। बहुत अच्छी महफिल है, इसमें कुछ कहना बेअदबी है, लेकिन ये कि आपकी जिम्मेदारियां आप जानें। मैं फिर पेश करता हूँ कि सवाल आखिर किसी दिन देखना हम ही उठाएंगे, न समझे जो ज़मीं के गम वो अपना आसमां क्यों हो, जो न समझे जो ज़मीं के गम वो अपना आसमां क्यों हो। चंद शेर और इधर उधर के मुलादा फरमा लें। एक शेर सुनिए कि आगे बढ़ना है तो आवाज़ें सुनी जाती नहीं। क्या कहने वसीम भाई। आगे बढ़ना है तो आवाज़ें सुनी जाती नहीं, रास्ता देने का मतलब है कि खुद पीछे रहो। वाह वाह। आगे बढ़ना है तो आवाज़ें सुनी जाती नहीं, रास्ता देने का मतलब है
کہ خود پیچھے رہو۔ کیا کہنے، واہ راستہ دینے کا مطلب ہے کہ خود پیچھے رہو۔ ایک شعر اور ملاحظہ فرمائیں، مجھے غم ہے تو بس اتنا ہی غم ہے، مجھے غم ہے تو بس اتنا ہی غم ہے، تیری دنیا میرے خوابوں سے کم ہے۔ بہت اچھے، کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ مجھے غم ہے تو بس اتنا ہی غم ہے، مجھے غم ہے تو بس اتنا ہی غم ہے، تیری دنیا میرے خوابوں سے کم ہے، تیری دنیا میں۔ اب یہاں ایسے ایسے حافظ بیٹھے ہوئے ہیں کہ مصرع آگے پڑھ رہے ہیں، تو میں وہ دو شعر وہ سناتا ہوں جو آپ تک ابھی پہنچے نہیں ہوں گے۔ ایک شعر ملاحظہ فرمائیے کہ خان صاحب کو آپ کے بہت شعر یاد ہیں، الہ آباد سے یہاں آئے مشاعرہ سننے۔ بڑی عنایت، بڑی نوازش آپ کی، واقعی آپ ہی لوگوں کی وجہ سے ہم زندہ ہیں، ورنہ تو پتہ نہیں لوگ کب کا مار دیتے ہے کہ آئیے میں شعر سنا رہا ہوں آپ کو، ملاحظہ فرمائیں کہ ہاں مجھے غم ہے تو بس اتنا ہی غم ہے، تیری دنیا میرے خوابوں سے کم ہے، تیری دنیا میرے خوابوں سے کم ہے۔ میں شعر ملاحظہ فرمائیں کہ ہمارے دل میں بھی جھانکو، ہمارے دل میں بھی جہاں ہاں صاحب سنیے، کہ ہمارے دل میں بھی جھانکو اگر ملے فرصت۔ بس یہیں سے طے کر لیں گے کتنی دیر پڑھیں گے آپ کی خدمت میں، کہ ہمارے دل میں بھی جھانکو اگر ملے فرصت، ہم اپنے چہروں سے اتنے نظر نہیں آتے۔ واہ واہ، ہمارے دل میں بھی جھانکو اگر ملے فرصت، ہم اپنے چہروں سے اتنے نظر نہیں آتے، میرے گناہوں کا پردہ تو رکھ لیا تو نے، میرے گناہوں کا پردہ تو رکھ لیا تو نے، مگر ضمیر کا یہ بوجھ کیسے جائے گا، میرے گناہوں کا پردہ تو رکھ لیا تو نے، مگر ضمیر کا یہ بوجھ کیسے جائے گا۔ آخر میں ایک غزل پڑھ رہا ہوں، یہ طرحی غزل ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اطہر رضوی صاحب کا ٹورنٹو کے اندر سالانہ طرحی مشاعرہ ہوتا ہے غالب ڈے پر، 24 سال سے ہو رہا ہے۔ اس کی زمین غالب کی زمین تھی، اس موقع پر حاضری کا شرف حاصل ہوا تھا۔ تو عنایت مطلب وسیم پیش بھائی۔ کرتا ہوں کہ ہو گیا جیسا یہاں ایسا کہاں ہو جائے گا، ہو گیا جیسا یہاں ایسا کہاں ہو جائے گا، قطرے بولیں گے سمندر بے زباں ہو جائے گا۔ بھائی واہ وسیم بھائی، کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ ہو گیا جیسا یہاں ایسا کہاں ہو جائے گا، قطرے بولیں گے سمندر بے زباں ہو جائے گا۔ اور چھوٹے سے کہا سنیے گا کہ قطرے بولیں گے سمندر بے زباں ہو جائے گا، پیار کی یہ فطری کمزوری چھپا کے دیکھ تو، کیا کہنے، پیار واہ۔ کی یہ فطری کمزوری چھپا کے دیکھ تو، جسم بولے گا تیرا چہرہ زباں ہو جائے گا۔ ارے واہ 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 واہ۔ پیار کی یہ فطری کمزوری چھپا کے دیکھ تو، جسم بولے گا تیرا چہرہ زباں ہو جائے گا، واہ، جسم واہ، بولے واہ، گا واہ۔ تیرا چہرہ زباں ہو جائے گا۔ اور قد شناسی کا یہاں جب کوئی پیمانہ نہیں، قد شناسی کا یہاں جب کوئی پیمانہ نہیں، جو بھی اٹھے گا وہ میرے کار۔ ارے واہ 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 واہ۔ قد شناسی کا یہاں جب کوئی پیمانہ نہیں، جو بھی اٹھے گا وہ میرے کارواں ہو جائے گا۔ جو بھی دیکھیے یہ شعر تو کہا گیا تھا ایک مغربی ملک میں، لیکن اس معاشرے کا شعر نہیں ہے، معاشرہ ہندوستانی و مشرقی ہے۔ میں شعر پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ اگر یہ 3-4 شعر ہیں، جی لگا کے سن لیے تو میں بھی خوشی خوشی چلا جاؤں گا، آپ بھی خوشی خوشی چلے جائیں گے۔ ملاحظہ فرمائیے کہ قد شناسی کا یہاں جب کوئی پیمانہ نہیں، جو بھی اٹھے گا وہ میرے کارواں ہو جائے گا۔ شعر پیش کرتا ہوں کہ تیری نظروں کی حدیں تجھ کو بتانے کے لیے، بھائی بہت اچھا شعر ہے، سنیے گا دوستو۔ تیری نظروں کی حدیں تجھ کو بتانے کے لیے، اور کچھ دن میں تیرا بیٹا جوان ہو جائے گا۔ ہاں ہاں، واہ تیری واہ نظروں واہ۔ کی حدیں تجھ کو بتانے کے لیے، تیری نظروں کی حدیں تجھ کو بتانے کے لیے، اور کچھ دن میں تیرا بیٹا جوان ہو جائے گا، اور کچھ دن میں تیرا بیٹا جوان ہو جائے گا۔ اور خود دلی والوں یہ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ پیار جب تیرے لیے کوئی جنوں تھا ہی نہیں، کیا کہنے وسیم پیار بھائی۔ جب تیرے لیے کوئی جنوں تھا ہی نہیں، تو بھلا بدنام دنیا میں کہاں ہو جائے گا۔ پیار جب تیرے لیے بھائی کوئی واہ واہ جنوں واہ تھا واہ۔ ہی نہیں، پیار جب تیرے لیے کوئی جنوں تھا ہی نہیں، تو بھلا بدنام دنیا میں کہاں ہو جائے گا، تو بھلا بدنام دنیا میں کہاں ہو جائے گا۔ آخری شعر دوستو، یہاں سے وہاں تک پھیلی ہوئی دہشت گردی، آتنکواد، میرا یہ شعر
نئی نسلوں کی حفاظت کے لیے آپ کی اپنی ذمہ داریاں 2 مصروں میں ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیے کہ پیار جب تیرے لیے کوئی جنوں تھا ہی نہیں، تو بھلا بدنام دنیا میں کہاں ہو جائے گا۔ خوف کے سائے میں بچے کو اگر جینا پڑا، خوف کے سائے میں بچے کو اگر جینا پڑا، بے زباں ہو جائے گا یا بد زباں ہو جائے گا۔ ارے واہ واہ بھائی، خوف واہ کے واہ سائے واہ میں واہ بچے واہ کو اگر جینا پڑا، واہ خوف کے سائے میں بھائی، واہ وسیم بھائی زندہ باد۔ خوف کے سائے میں بچے کو اگر جینا پڑا، خوف کے سائے میں بچے کو اگر جینا پڑا، بے زباں ہو جائے گا یا بد زباں ہو جائے گا، بے زباں ہو جائے گا یا بد زباں ہو جائے گا۔ بہت اچھے ہو گیا وسیم بھائی، جیسا زندہ یہاں ایسا کہاں ہو جائے گا، قطرے بولیں گے سمندر بے زباں ہو جائے گا۔ دیکھیے مطلب بہت محنت سے ہوا ہے، آپ کی نظر ہے۔ آنکھوں آنکھوں رہے اور کوئی گھر نہ ہو، آنکھوں آنکھوں رہے اور کوئی گھر نہ ہو۔ سنیں، آنکھوں آنکھوں رہے اور کوئی گھر نہ ہو، خواب جیسا کسی کا مقدر نہ ہو، واہ 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 واہ۔ خواب جیسا کسی کا مقدر نہ ہو۔ ایسے شعروں پہ تو دلی بے حال ہو جاتی تھی۔ ملاحظہ کیجئے، پھر پڑھتا ہوں۔ آنکھوں آنکھوں رہے اور کوئی گھر نہ ہو، خواب جیسا کسی کا مقدر نہ ہو، کیا تمنا ہے روشن تو سب ہوں مگر، انسان کی کمزوری دیکھیں، کیا تمنا ہے روشن تو سب ہوں مگر، کوئی میرے چراغوں سے بڑھ کر نہ ہو، واہ 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 واہ۔ کیا تمنا ہے روشن تو سب ہو مگر، کوئی میرے چراغوں سے بڑھ کر، کوئی میرے چراغوں سے بڑھ کر نہ ہو۔ بہت شکریہ سماعتوں کا۔ اب یہ شعر کہ روشنی ہے تو کس کام کی روشنی، روشنی ہے تو کس کام کی روشنی، آنکھ کے پاس جب کوئی منظر نہ ہو، روشنی ہے تو کس کام کی روشنی، واہ 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 واہ۔ آنکھ کے پاس جب کوئی منظر نہ ہو۔ کیا کہنے وسیم بھائی۔ میں میر کی دلی کی نظر کر رہا ہوں کہ کیا جب آرزو گھر کے بوڑھوں کی ہے، جاتی ہوئی تہذیب کے نام، کیا جب آرزو گھر کے بوڑھوں کی ہے، شام ہو تو کوئی گھر سے باہر نہ ہو، کیا جب آرزو گھر کے بوڑھوں کی ہے،
نام ہو تو کوئی گھر سے باہر نہ ہو. میں بہت ادب سے اس ملک میں ان کا استقبال کرتا ہوں اور انہیں دیکھ کر انہیں پا کر اپنے کو خوش قسمت سمجھتا ہوں. محترم عطاء الحق قاسمی صاحب. عرض کیا ہے، ہم مسافر کہاں منزل کی خبر مانگتے ہیں. واہ. ہم مسافر کہاں منزل کی خبر مانگتے ہیں، ہم تو رستوں سے فقط اذن سفر مانگتے ہیں. واہ. ہم مسافر کہاں منزل کی خبر مانگتے ہم ہیں، تو رستوں سے ہم تو فقط- رستوں سے فقط اذن سفر مانگتے ہیں. اور کام کو چھوڑ کے ہم نام کے پیچھے ہیں عطا. کام کو چھوڑ کے ہم نام کے پیچھے ہیں عطا. وہ شجر بوئے نہیں جن کے ثمر مانگتے ہیں. واہ 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 واہ. بھائی بہت اچھے بہت اچھے. کام کو چھوڑ کے ہم نام کے پیچھے ہیں عطا. وہ شجر بوئے نہیں جن کے ثمر مانگتے ہیں. بہت اچھے. اور تھوڑی سی اس طرف بھی نظر ہونی چاہیے، تھوڑی سی اس طرف بھی نظر ہونی چاہیے. یہ زندگی تو مجھ سے بسر ہونی چاہیے. وہ جانتا نہیں تو بتانا فضول ہے، اس کو میرے غموں کی خبر ہونی چاہیے. بہت اچھے. واہ 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 واہ. وہ جانتا نہیں تو بتانا فضول ہے، اس کو میرے غموں کی خبر ہونی چاہیے. چاہیے. مسجد سے ہو رہی ہے عطا فجر کی اذان. کیا کہنے. واہ واہ. مسجد سے ہو رہی ہے عطا فجر کی اذان. اب تو میرے نگر میں سحر ہونی چاہیے. آہا ہا. واہ 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 واہ. مسجد سے ہو رہی ہے عطا فجر کی اذان. اب تو میرے نگر میں سحر ہونی چاہیے. اور کہیں گلاب میں ہوں اور کہیں ببول میں ہوں. بہت اچھے بہت اچھے. کہیں گلاب میں ہوں اور کہیں ببول میں ہوں. کسی کی یاد میں ہوں اور کسی کی بھول میں ہوں. بہت اچھے. کسی بہت کی یاد میں ہوں اور کسی کی بھول میں ہوں. میری تلاش میں نکلیں نہ قافلے والے. دکھائی دوں گا ابھی راستے کی دھول میں ہوں. ارے واہ 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 واہ. میری تلاش میں نکلیں نہ قافلے والے. بہت اچھے. دکھائی دوں گا ابھی راستے کی دھول میں ہوں. میں وہ دعا ہوں عطا جو ہر ایک میں وہ دعا ہوں عطا جو ہر ایک لب پر ہے. واہ نور بھائی، واہ واہ واہ. میں وہ دعا ہوں عطا جو ہر ایک لب پر ہے. بس اتنا ہے کہ ابھی عرصہ قبول میں ہوں. ارے واہ واہ. بھئی عرصہ قبول کیا کہنے. واہ 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 واہ. میں وہ دعا ہوں عطا جو ہر ایک لب پر ہے. بس اتنا ہے کہ ابھی عرصہ قبول میں ہوں. واہ. میں وہ دعا ہوں عطا جو ہر ایک لب پر ہے. بس اتنا ہے کہ ابھی عرصہ قبول میں ہوں. اور میرے لیے آوازہ رسوائی بہت ہے. میرے لیے آوازہ رسوائی بہت ہے. اس دور میں اتنی بھی پذیرائی بہت ہے. کیا کہنے. واہ واہ. میرے لیے آوازہ واہ. رسوائی بہت ہے. اس دور میں. اس دور میں اتنی بھی پذیرائی بہت ہے. لگتا ہے بہت دیر رکے گی میرے گھر میں. اس رات کی آنکھوں میں شناسائی بہت ہے. بھئی بہت اچھے بہت اچھے. بہت لگتا ہے بہت دیر رکے گی میرے گھر میں. لگتا ہے بھئی بہت اچھے. واہ 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 واہ. کیا کہنے. لگتا ہے بہت دیر رکے گی میرے گھر میں. اس رات کی آنکھوں میں شناسائی بہت اچھے. ہے. واہ واہ اور واہ. صحرا کو نکل جائیں تو دل بھی ذرا بہلے. صحرا کو نکل جائیں تو دل بھی ذرا بہلے. شہروں میں تو ہنگامہ تنہائی بہت ہے. ارے واہ 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 واہ. بھئی کس رخ سے شعر کہہ دیا.
واہ 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 واہ. صحرا کو نکل جائیں تو دل بھی ذرا بہلے، شہروں میں تو ہنگامہ تنہائی بہت ہے، اور اٹھتے بیٹھتے رستہ پوچھتے رہتے ہیں. کیا کہنے، واہ واہ. اٹھتے بیٹھتے رستہ پوچھتے رہتے ہیں، اور پھر منزل منزل سوئے رہتے ہیں. اٹھتے بیٹھتے رستہ پوچھتے رہتے ہیں، اور پھر منزل منزل سوئے رہتے ہیں. واہ. دیکھتے رہتے ہیں ہم خواب مدینے کے، اور کوفے کی جانب چلتے رہتے ہیں. ارے واہ واہ بھائی، واہ 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 بھائی، زندہ باد زندہ باد، واہ 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 واہ. دیکھتے رہتے ہیں ہم خواب مدینے کے، اٹھتے اور بیٹھتے کوفے کی جانب چلتے رہتے اٹھتے بیٹھتے رستہ پوچھتے رہتے ہیں، واہ واہ. اور پھر منزل منزل سوئے رہتے ہیں. دیکھتے رہتے ہیں ہم خواب مدینے کے، اور کوفے کی جانب چلتے بھائی رہتے واہ ہیں. واہ 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 واہ. دیکھتے رہتے ہیں ہم خواب مدینے کے، اور کوفے کی جانب چلتے رہتے ہیں. اور یہ کیسی ملگجی سی روشنی ہے، یہ ہم دونوں ملکوں ملگجی کے سی. حوالے ارے واہ سے، واہ واہ واہ. یہ کیسی ملگجی سی روشنی ہے، پجیسی بھی ہے اپنی روشنی ہے. بہت اچھے بہت اچھے، واہ واہ یہ واہ کیسی واہ. یہ کیسی ملگجی سی روشنی ہے، پجیسی بھی ہے اپنی روشنی ہے. میرے گھر کے اندھیرے جانتے ہیں، میرے گھر کے میرے اندھیرے گھر کے جانتے ہیں. اندھیرے جانتے ہیں، تیرے گھر میں کہاں کی روشنی ہے. ارے واہ واہ بھائی، زندہ باد زندہ باد، واہ 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 واہ. ارے واہ. یہ کیسی ملگجی سی یہ کیسی ملگجی سی روشنی ہے، پجیسی بھی ہے اپنی روشنی ہے. میرے گھر کے اندھیرے جانتے ہیں، تیرے گھر میں کہاں کی بھائی زندہ روشنی باد ہے. زندہ باد، واہ 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 واہ. ایک آخر میں ایک غزل کے چند شعر پیش کرتا ہوں میں. خوشبوؤں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے، خوشبوؤں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے. اس نظام زر کو اب برباد ہونا چاہیے. ارے واہ 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 واہ. خوشبوؤں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے، اس نظام زر کو اب برباد ہونا چاہیے. واہ اور واہ. ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں ہم، ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں واہ ہم. واہ واہ واہ. جگنوؤں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے. ارے واہ 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 واہ. ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں ہم، جگنوؤں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے. اور خواہشوں کو خوبصورت شکل دینے کے لیے، واہ واہ. خواہشوں کو خوبصورت شکل دینے کے لیے خواہشوں کی قید سے آزاد ہونا چاہیے. ارے واہ واہ. اور شعر سنیے انور بھائی کہ ظلم بچے جن رہا ہے کوچاؤ بازار میں، ظلم بچے جن رہا ہے کوچاؤ بازار میں، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے. ارے واہ 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 واہ. ظلم بچے جن رہا ہے کوچاؤ بازار میں، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے. بھائی واہ واہ واہ. اور مقطع ہے جی کہ عرض کرتے عمر گزری ہے عطا صاحب جہاں، کیا کہنے. عرض کرتے عمر گزری ہے عطا صاحب جہاں، آج اس محفل میں کچھ ارشاد ہونا چاہیے. اردو شاعری خط شکست نہیں بلکہ خط نستعلیق ہے. غزل کے ساتھ وہی انصاف کر سکتا ہے جو مونولیزا کی مسکراہٹ کو قید کرنے کا ہنر جانتا ہو. ڈرامے میں پچھلی 4 دہائیوں میں اس شخصیت کو کوئی سرپاس نہیں کر پایا. غزل ان کی آپ سنیں گے یا نظم سنیں گے تو آپ بالکل یہ محسوس کریں گے
کہ جیسے ایک واقعے کو کوئی شخص 4 آنکھوں سے دیکھ رہا ہو اور ایک حقیقت کو 2 ذہنوں سے تجزیہ کر رہا ہو. یہ شخصیت ہے محترم امجد اسلام امجد کی. صدر مشاعرہ بہت ادب سے میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں. ایک غزل کے چند شعر آپ کو سناتا ہوں. پہلے جو اتر کے زینہ شام سے تیری چشم خوش میں سما گئے. کیا کہنے ہیں، واہ واہ جو واہ. اتر کے زینہ شام سے تیری چشم خوش میں سما گئے، وہی جلتے بجھتے چراغ سے میرے بام و در کو سجا گئے. وہی جلتے بجھتے چراغ سے میرے بام و در کو سجا گئے. یہ جو عاشقی کا ہے سلسلہ ہے یہ اصل میں کوئی معجزہ. واہ 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 واہ. یہ جو عاشقی کا ہے سلسلہ ہے یہ اصل میں کوئی معجزہ، کہ جو لفظ میرے گماں میں تھے وہ تیری زبان پہ آ گئے. ارے واہ واہ واہ. یہ جو عاشقی کا ہے سلسلہ ہے یہ اصل میں کوئی معجزہ، کہ جو لفظ میرے گماں میں تھے وہ تیری کیا زبان پہ کہنے آ امجد گئے. بھائی، واہ زندہ باد. وہ جو واہ. گیت تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا. ارے واہ 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 واہ. وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری عمر میری کا عمر بھر کا ریاض تھا. ہاں. میرے درد کی تھی وہ داستاں جسے تم ہنسی میں اڑا گئے. ارے واہ واہ. وہ جو واہ گیت واہ. تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا. میرے درد کی تھی وہ داستاں جسے تم ہنسی میں اڑا گئے. یہ جو بندگانے نیاز ہیں کیا کہنے. یہ تمام ہیں وہی لشکری. واہ، یہ جو واہ. بندگانے نیاز ہیں یہ تمام ہیں وہی لشکری، جنہیں زندگی نے امانہ دی تو تیرے حضور میں آ گئے. بھائی بہت یہ جو بندگانے نیاز ہیں یہ تمام ہیں وہی لشکری، جنہیں زندگی نے امانہ دی تو تیرے حضور میں آ گئے. وہ چراغ جاں کبھی جس کی لو نہ کسی ہوا سے نگوں ہوئی. وہ چراغ جاں کبھی جس کی لو نہ کسی ہوا سے نگوں ہوئی. تیری بے وفائی کے وسوسے اسے چپ کے بجھا گئے. بہت اچھے. واہ واہ واہ. وہ چراغ جاں کبھی جس کی لو نہ کسی ہوا سے نگوں ہوئی. تیری بے وفائی کے وسوسے اسے چپ کے بجھا گئے. آخری شعر ہے اس کا کہ میری عمر سے نہ سمٹ سکے میرے دل میں اتنے سوال تھے. ارے واہ واہ واہ. میری واہ. عمر سے نہ سمٹ سکے میرے دل میں اتنے سوال تھے. تیرے پاس جتنے جواب تھے تیری ایک نگاہ میں آ گئے. ارے واہ. میری واہ، عمر واہ، سے واہ، نہ واہ. سمٹ سکے میرے دل میں اتنے سوال تھے. تیرے پاس جتنے جواب تھے تیری ایک نگاہ میں آ گئے. ایک اور غزل کے 2-4 شعر سنیے پھر آپ کو. وہ چراغ جاں کبھی جس کی لو نہ کسی ہوا سے نگوں ہوئی. تیری بے وفائی کے وسوسے اسے چپ کے بجھا گئے. یہ شعر دیکھیے گا مطلب ہے افسون انتظار تمنا ہے اور کیا. کیا کہنے. افسون انتظار انتظار تمنا تمنا ہے ہے اور کیا. دیکھو کبھی تو حاصل دنیا ہے اور کیا. ارے واہ واہ. افسون واہ، واہ. انتظار تمنا ہے اور کیا. دیکھو کبھی تو حاصل دنیا ہے اور کیا. اور سکے غرض کے سوچی ہوئی مسکراہٹیں. سکے غرض کے سوچی ہوئی مسکراہٹیں اس کاروبار زیست میں چلتا ہے اور کیا. کیا کہنے. سکے غرض کے بہت اچھے. سوچی واہ، ہوئی واہ. مسکراہٹیں اس کاروبار زیست میں چلتا ہے اور کیا. اور محدود ہے شکار شکاری بہت سے ہیں. بہت محدود اچھے. ہے شکاری بہت سے ہیں. ہر فلسفے میں
ایک یہی جھگڑا ہے اور کیا؟ ارے واہ 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 واہ، محدود ہے شکار، واہ واہ واہ، شکاری بہت سے ہیں، ہر فلسفے میں ایک یہی جھگڑا ہے اور کیا، اور کیا، اور رکھتا ہے خود کو کھیل میں مصروف کس لیے، رکھتا ہے خود کو کھیل میں مصروف کس لیے، وہ بزم شش جہات میں تنہا ہے اور کیا، کیا رکھتا کہنا؟ ہے خود کو کھیل میں مصروف کس لیے، رکھتا ہے خود کو کھیل میں مصروف کس لیے، وہ بزم شش جہات میں تنہا ہے اور کیا۔ اور یہ شعر دیکھیے گا کہ امکان کے اس جہان کی تمثیل ہے یہی، کیا کہنا؟ امکان کے اس جہان کی تمثیل ہے یہی، قطرے سے جھانکتا ہوا دریا ہے اور کیا، بہت اچھے، امکان واہ، کے اس جہان کی تمثیل ہے یہی، قطرے سے جھانکتا ہوا دریا ہے اور کیا، اور کیا، کچھ خواب ہیں کہ جن کے لیے در بدر ہوں میں، کچھ خواب ہیں کہ جن کے لیے در بدر ہوں میں، ورنہ تیرے دیار میں رکھا ہے اور کیا، بہت کچھ اچھے، خواب ہیں، بہت اچھے، کچھ خواب ہیں کہ جن کے لیے در بدر ہوں میں، بھائی زندہ باد، واہ ورنہ واہ، تیرے دیار میں رکھا ہے اور کیا، بس ایک یہی سوال کہ میں ہوں بھی یا نہیں، بس ایک یہی سوال کہ میں ہوں بھی یا نہیں، میں نے تیرے جہان سے سیکھا ہے اور کیا، بہت اچھے، بس بہت، ایک یہی سوال کہ میں ہوں بھی یا نہیں، میں نے تیرے جہان سے سیکھا ہے اور کیا۔ اور مقطع دیکھیے گا اس کا کہ ہم کو بھی دیکھ لیتی ہے امجد کبھی کبھی، ہم کو بھی دیکھ لیتی ہے امجد کبھی کبھی، اس بے وفا کی آنکھ میں اچھا ہے اور کیا، بہت خوب، ہم بہت خوب، ہم امجد کو بھائی بھی زندہ دیکھ باد۔ لیتی ہے امجد کبھی کبھی، اس بے وفا کی آنکھ میں اچھا ہے اور کیا، ورنہ تیرے دیار میں کیا تھا اس کا پہلا مصرعی میں بھول گیا ہوں، کچھ خواب ہیں کہ جن کے لیے در بدر ہوں میں، ورنہ تیرے دیار میں رکھا ہے۔ بہت اچھے، اب میں ایک بہت نظم آپ اچھے، کو سناتا ہوں، اس کا عنوان ہے سیلف میڈ لوگوں کا المیہ، اچھا، واہ، سیلف میڈ لوگوں کا المیہ۔ المیہ، روشنی مزاجوں کا کیا عجب مقدر ہے، زندگی کے رستے میں بچھنے والے کانٹوں کو راہ سے ہٹانے میں، ایک ایک تنکے سے آشیاں بنانے میں، خوشبوئیں پکڑنے میں گلستاں سجانے میں، عمر کاٹ خوشبوئیں پکڑنے میں گلستاں سجانے میں، عمر کاٹ دیتے ہیں، عمر کاٹ دیتے ہیں، اور اپنے حصے کے پھول بانٹ دیتے ہیں، بہت اچھے، عمر کاٹ دیتے ہیں اور اپنے حصے کے پھول بانٹ دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ان کو اس روز و شب کی کاہش کا کچھ صلہ نہیں ملتا، مرنے والی آسوں کا خون بہا نہیں ملتا، یہ نہیں کہ ان کو اس روز و شب کی کاہش کا کچھ صلہ نہیں ملتا، مرنے والی آسوں کا خون بہا نہیں ملتا، زندگی کے دامن میں جس قدر بھی خوشیاں ہیں سب ہی ہاتھ آتی ہیں، سب ہی مل بھی جاتی ہیں، وقت پر نہیں آتی، وقت پر نہیں ملتی۔ یہ نہیں کہ ان کو اس روز و شب کی کاہش کا کچھ صلہ نہیں ملتا، مرنے والی آسوں کا خون بہا نہیں ملتا، زندگی کے دامن میں جس قدر بھی خوشیاں ہیں سبھی ہاتھ آتی ہیں، سبھی مل بھی جاتی ہیں، وقت پر نہیں آتی، وقت پر نہیں ملتی۔ یعنی ان کو محنت کا اجر مل تو جاتا ہے، لیکن اس طرح جیسے قرض کی رقم کوئی قسط قسط ہو جائے، واہ، یعنی ان کو محنت کا اجر مل تو جاتا ہے، لیکن اس طرح جیسے قرض کی رقم کوئی قسط قسط ہو جائے، اصل جو عبارت ہو پس نوشت ہو جائے، اصل جو عبارت ہو پس نوشت ہو جائے۔ آخری شعر ہے اس کا کہ فصل گل کے آخر میں پھول ان کے کھلتے ہیں، فصل گل کے آخر میں پھول ان کے کھلتے ہیں، ان کے صحن میں سورج دیر سے نکلتے ہیں، ان کے بہت صحن اچھے، میں سورج
دیر سے نکلتے ہیں. آخر میں ایک غزل کے 2-3 شعر میں آپ کو سنا کر پھر جی میں نظم آخر میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اس کے. جی اس کو وہ حرف وفا یاد بھی ہو سکتا ہے. کیا کہنے, واہ واہ, اس کو وہ حرف وفا یاد بھی ہو سکتا ہے. یہ خرابہ کبھی آباد بھی ہو سکتا ہے. اس کو وہ حرف وفا یاد بھی ہو سکتا ہے. یہ خرابہ کبھی آباد بھی ہو سکتا ہے. اور نارسائی میں بھی مل سکتا ہے رستہ کوئی. نارسائی میں بھی مل سکتا ہے رستہ کوئی. ہجر ایک وصل کی بنیاد بھی ہو سکتا ہے. بہت اچھے, بہت نارسائی میں بھی مل سکتا ہے رستہ کوئی. واہ 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 ہجر واہ واہ. ایک وصل کی بنیاد بھی ہو سکتا ہے. اور یہ شعر دیکھیے گا کہ غیر سے تم کو بہت ربط ہے مانا لیکن. کیا کہنے, غیر واہ. سے تم کو بہت ربط ہے مانا لیکن یہ تماشا تو میرے بعد بھی ہو سکتا ہے. غیر سے تم کو بہت ربط ہے مانا لیکن, غیر سے تم کو بہت ربط ہے مانا لیکن یہ تماشا تو میرے بعد بھی ہو سکتا ہے. بہت اور یہ اچھے, ہمیں بہت اچھے. اور شعر دیکھیے گا کہ یہ ہمیں زیست کے آداب سکھانے والا, یہ ہمیں واہ, زیست واہ. کے آداب سکھانے والا ایک نئے روپ میں صیاد بھی ہو سکتا ہے. یہ ہمیں زیست کے آداب سکھانے والا ایک نئے روپ میں صیاد بھی ہو سکتا ہے. اور ایک کھلونے کی طرح ہوتا ہے اس شاخ کا دل. ایک کھلونے کی طرح ہوتا ہے اس شاخ کا دل. کھیل ہی کھیل میں برباد بھی ہو سکتا ہے. ایک کھلونے کی طرح ہوتا ہے اس شاخ کا دل. کھیل ہی کھیل میں برباد بھی ہو سکتا ہے. اور تیلیاں ٹوٹ بھی سکتی ہیں قفس کی امجد. تیلیاں ٹوٹ بھی سکتی ہیں قفس کی امجد. یہ پرندہ کبھی آزاد بھی ہو سکتا ہے. واہ 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 واہ. تیلیاں ٹوٹ بھی سکتی ہیں قفس کی امجد. تیلیاں ٹوٹ بھی سکتی ہیں قفس کی امجد. یہ پرندہ کبھی آزاد بھی ہو سکتا ہے. غیر سے تم کو بہت ربط ہے مانا لیکن یہ تماشا تو میرے بعد